صبح کا وقت تھا۔ سورج کی کرنوں میں ایک باغیچہ چمک رہا تھا اور اس باغیچے کے درمیان ایک پھول تھا، نرگس۔ اس کی خوشبو ایسی تھی کہ ہوا بھی اسے سنبھل کے چلتی تھی۔ جب بھی کوئی مکھی اس کے پاس سے گزرتی، اس کے گرد چکر کاٹنے کے بعد بے ہوش سی ہو جاتی۔ نرگس کے آس پاس کئی اور پھول تھے، لیکن سب چپ رہتے کیونکہ انہیں معلوم تھا نرگس کے پاس ایک راز ہے۔ ایک دن ایک شہد کی مکھی راہا اس پہ بیٹھی۔ اس نے اپنے پر ہلا کے کہا، تیرے پاس کوئی خاص رس ہے یا بس خوشبو ہے؟ نرگس مسکرائی۔ اس کے اندر سے ہلکی سی نرمی کی مہک اٹھی اور راہا کو ویسا ہی سرور محسوس ہوا جو تب محسوس ہوتا ہے جب دل سے مانگی ہوئی دعا قبول ہو جائے۔ نرگس نے کہا، میں صرف خوشبو نہیں ہوں، میں وفا کا ذریعہ ہوں۔ جو میرے پاس آتا ہے میری زندگی کو پھیلا دیتا ہے۔ راہا نے اس کا رس پیا اور اسے لگا جیسے اس کے پیروں میں طاقت بھر گئی ہو۔ اس نے پھول کا شکریہ ادا کیا اور اگلے دن دوبارہ واپس آئی، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے۔ نرگس سے ملنا وہ اس کی ضرورت بن گئی تھی۔ مگر ایک شام جب ہوا تیز ہوئی اور آسمان کا رنگ زرد سے سیاہ ہوا تو راہا نے دیکھا نرگس نے اپنی خوشبو بدل لی تھی۔ اب اس کی مہک میں ایک عجیب سی جلن تھی۔ اس نے گھبرا کے پوچھا، یہ کیسی بو ہے؟ تم بدل گئی ہو؟ میں بدلی نہیں ہوں راہا، بس میرا ہدف مکمل ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی پتیوں سے ہوا میں ایک نشہ سا گھول دیا۔ راہا نے اپنے پر سنبھالنے کی کوشش کی لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ اس خوشبو کی عادی بن چکی تھی۔ ہر دفعہ جب وہ نرگس سے دور جاتی تو اس کے اندر سے ایک آواز آتی، بس ایک دفعہ اور۔ اگلے روز جب راہا واپس باغیچے میں آئی، اس نے دیکھا وہاں نرگس نہیں تھی، صرف خالی پیڑ، مرجھائے ہوئے پتے اور مٹی میں ایک نئی کلی اگ رہی تھی۔ ہوا نے اس کے کان میں کہا، پھول مر گیا مگر اس کے بیج دور دور تک پھیل گئے۔ اس نے جو چاہا پا لیا اور تو صرف ایک ذریعہ تھی۔ راہا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے لگا خوبصورتی بھی کبھی کبھی ظلم کا لباس پہنتی ہے۔ وہ اڑ گئی۔ اس کے پیروں میں اب بھی نرگس کی خوشبو بسی تھی اور ہر نئے پھول کے پاس جاتے ہوئے اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں پھر سے کوئی نرگس کی طرح بے وفائی نہ کرے۔ لیکن وہ کیا کرتی؟ مسحور کن خوشبو اس کی کمزوری تھی۔